औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूफी सरगम, जिसमें दिल से की जाती हैं दिल की बातें सच्चे दिलों के साथ। जी, आज 3 रमज़ानुल मुबारक, रमज़ान का तीसरा रोज़ा। सुबह मैंने एक वीडियो शॉर्ट्स में अपलोड की, लेकिन फौरी तौर पर मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए क्योंकि हमने हर चीज़ को डिस्प्यूटेड बना दिया हुआ है और फिर मुझे वो डिलीट करनी पड़ी। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना आपके लिए एक वीडियो जो है पूरी की पूरी एक व्लॉग बना लूँ आज की अजीम हस्तियों के मुतल्लिक, जो वाक़यात या जिन हस्तियों ने इस दिन जन्म लिया। ठीक है जी, आइए मेरे साथ चलते हैं। मैं सफर पे जा रहा हूं और रास्ते में बात करते हैं। जी दोस्तों, 3 रमजानुल मुबारक हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हु का आज विसाले मुबारक है। जी दोस्तों और मेरे मेहरबानों और मेरे नाज़रीन, मैंने सोचा कि आज मैं हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी पर कुछ बोलूं। हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी एक मसाली और पकीज़ा अज़मत से भरपूर दास्तान है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारी थी। आप उनकी सबसे छोटी और सबसे महबूब साहबजादी थी। आपकी जिंदगी का मुकम्मल अहाता करें तो हमें सवाए पाकीज़गी और ज़ुहद व तकवा के कुछ नजर नहीं आता। आप फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत के बारे में जो मुत्तफिका कौले मुबारका है, वो 20 जमादी सानी की पैदाइश है। इसमें सारे ही मसलक मुत्तफिक हैं। सुबह जो मुझे अपनी डिलीट करनी पड़ी वीडियो, वो उनके विसाल के बारे में जो एक मुख्तलिफ रवायात थी, उसके लिए मुझे ये डिलीट करनी पड़ी। और आपका विसाल मुबारक जो है वो फिक़ह जाफरिया के मुताबिक जो है वो 16 जमादी उसानी है, लेकिन अहले सुन्नत के मुताबिक 3 रमजान शरीफ है। आपका नाम फातिमा, लक़ब अल ज़हरा और कुनियत उम्मुल हुसनैन थी। आपके वालिद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वालिदा मोहतरमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। आपका ताल्लुक कुरैश के मुअज़्ज़ज़ खानदान बनु हाशिम से था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत बाइस्सत से 5 साल कबल, यानी 605 ईस्वी के करीब पेश आई। बाज रवायात में बाज जो रवायात के मुताबिक ये वाकया खाना काबा की तामीर के वक्त पेश आया। आपने अपने वालदैन यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में परवरिश पाई और उन्हीं से तरबियत हासिल की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत खास अंदाज में आपकी तरबियत की, जिसकी बदौलत आप तकवा और हया, सब्र और इल्म में बेमिसाल हो गई। आपका बचपन मुश्किलात में और आजमाइश में गुजरा, खास तौर पर जब मक्का में कफार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म सितम किए, इनके खानदान पर जुल्म सितम किए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब अल ज़हरा था। ज़हरा का मतलब होता है रोशन और दरख्शां। ये लक़ब आपको रूहानी और आपकी ज़ाहरी पाकीज़गी को ज़ाहिर करता है। आपका निकाह मुबारक अल्लाह के हुक्म से हजरत अली करमुल्लाह वजहा से हुआ। ये निकाह 2 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हुआ।
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انجام دیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اے علی، فاطمہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں ہی بہتری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا حق مہر 480 درہم مقرر کیا، جو ایک ذرہ کی قیمت کے برابر ہے۔ اللہ نے آپ کو اولاد صالحہ سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن، حسین، زینب اور ام کلثوم حبیبہ جیسی عظیم اولاد سے نوازا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ آپ راتوں کو قیام کرتی تھی اور اللہ کی عبادت میں وقت گزارتی تھی، اس لیے آپ کو طاہرہ کا بھی لقب دیا گیا، یعنی کہ پاکیزہ۔ آپ بے حد بردبار، صابر، شکر گزار اور شفیق خاتون تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے حضرت فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ آپ اپنے گھر کے سارے کام کاج خود کرتی تھی، چکی پیسنا، آٹا گوندنا، کھانا تیار کرنا، برتن دھونے، ایون کہ صفائی تک آپ گھر کی خود کرتی تھی۔ آپ انتہائی سادہ زندگی گزارتی تھی، پرہیزگاری اور متقی کی۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگی کہ مجھ پر کام کا بہت بوجھ ہے، میرے لیے کسی کنیز کا انتظام کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاطمی تسبیح بتائی، جو کہ ہم اکثر اپنی نماز کے بعد کرتے ہیں، یعنی کہ 33 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ سبحان اللہ اور 34 دفعہ الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک آپ کی ذات کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خود بشارت دی کہ جنت میں آپ سب سے پہلے مجھے ملیں گی، یعنی کہ میرے وصال کے بعد آپ مجھ سے آپ ملیں گی۔ آپ کا وصال مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے صرف 6 ماہ بعد ہو گیا۔ آپ 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو وفات پا گئیں۔ آپ کا جو جنازہ تھا وہ رات کے وقت عمل میں آیا، اور جتنی بھی رسومات تھی جنازے کی وہ رات کے وقت عمل میں آئیں، اور آپ کی تدفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت اسماء بنت امیس اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حصہ لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بہت بلند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی عورتوں کا سردار قرار دیا۔ ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ خوشخبری دی تھی کہ آپ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے مجھے ملیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی فضیلت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت کے لیے ایک عظیم ہستی ہے۔ قرآن کریم میں آیت تطہیر سورہ الاحزاب آیت نمبر 33 آپ کی پاکیزگی کی دلیل ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہر مسلمان عورت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ آپ کی سیرت میں صبر، استقامت، تقوی، سادگی اور والدین کی محبت کا درس ہے۔ آپ کا کردار قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار کے مطابق، ان کے قول کے مطابق، ان کے سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح وہ پاکیزگی کا ایک نمونہ تھی، عملی نمونہ، اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کو بھی اس نمونے کا ایک پیش خیمہ بنائے اور وہ نمونہ ثابت ہو۔
3 رمضان المبارک کا ایک اور اہم واقعہ ہے اور وہ ہے حضرت سعید بن عمیر یا عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، جو کہ 20 ہجری میں ہوئی۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وہ حمص کے گورنر تھے۔ آپ کا زہد و تقوی اور آپ کی بہادری آپ کی شہرت کا ایک باعث تھی۔ 3 رمضان المبارک 212 ہجری کو ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا اور وہ تھا مسلم افواج نے اندلس کو اموی خاندان عمری حکمرانوں کی قیادت میں جزیرہ سسلی کو فتح کیا۔ 3 رمضان کو حملہ کیا اور اس کو اسپین میں جو اندلس ہے اس کی فتوحات میں یہ ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ فتح صقلیہ یعنی جزیرہ سسلی کی فتح جو تھی وہ اسلامی تاریخ کے ایک اہم فوجی معرکے میں شمار کی جاتی ہے، جس کے ذریعے مسلمانوں نے یورپ کے قلب میں ایک مضبوط قدم جمایا۔ یہ فتح عباسی خلافت کے دور میں عمل میں آئی اور مسلم افواج نے بحرہ روم میں اپنی مزید طاقت کو مستحکم کیا۔ یہ تھے 3 رمضان المبارک کے واقعات۔ میرے چینل کو پسند کیجیے گا، اگر پسند آئے سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، اور جو کچھ میں علم حاصل کر رہا ہوں اور ایک ٹیچر ہونے کے ناطے آپ کے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اس علم کو آگے ضرور بڑھائیے گا، ضرور اس کو شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔